حدیث نمبر 853 853 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے حاضر ہوئے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، سن رہے بیٹے علی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے اور اس وقت فرشتے آئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آئے۔ اب یہاں بیچ میں کچھ ڈاٹ ڈاٹ ہے، یہ روایت کا کچھ حصہ چھوٹا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں وہ حدیث کا جو حصہ ہے میں معنی کے اعتبار سے بتا دیتا ہوں، وہ جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اس میں کیا ہے۔ فرشتے آتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے، اور ایک فرشتے آپس میں بات کرتے، بولتے یہ تو سو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں بولو کیا بات ہے، کیونکہ وہ تو ان کی آنکھیں سو رہی ہے لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، مطلب ہماری بات وہ سن رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اچھا ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مثال ایسی ہے، مثال دے دو، فرشتے کہتے ہیں مثال دے دو، تو ایگزامپل دے دو، تو یہ کہتے ہیں ایگزامپل اس طرح سے، ایک فرشتہ سوال کرتا دوسرا فرشتہ جواب دیتا، کئی فرشتے آتے تو جواب اس طرح سے دیتا، کہتا ہے کہ ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ گھر بنانے والے نے ایک گھر بنا دیا، گھر بنانے والے نے ایک گھر بنا دیا اور گھر کے اندر بہترین دسترخوان لگا دیا، اس کے اوپر مزے مزے کے کھانے کی چیزیں اور سارا کچھ زبردست بہترین انتظام اس کے اندر کر دیا، اور ایک آدمی کو گھر کے باہر روانہ کیا، جی ایک آدمی کو گھر کے باہر روانہ کیا، مقرر کیا کہ لوگ کو لاؤ گھر کے اندر تاکہ وہ آ کر کھانا کھائیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس طرح سے بات ہو گئی۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب اس کی مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایگزامپل کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے کیسے وضاحت کریں جبکہ تو یہ سو رہے ہیں؟ اب یہاں سے آگے چل رہا ہے، یہ ہو گیا ایگزامپل پیچھے۔ اب اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مزید وضاحت کرو، جی تو دوسرا کہتا ہے کہ کیوں وضاحت کریں؟ قال بعضهم انه نائم، کیوں وضاحت کریں جبکہ یہ تو سو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتاتے آقا تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے بلکہ تھرڈ ٹائم آ رہا ہے حدیث میں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں نہیں آنکھ سو رہے ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہے۔ فقالوا، ٹھیک ہے وضاحت کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں فالدار الجنہ، وہ جو گھر کا ایگزامپل دیے تھے وہ جنت ہے، پس گھر جنت ہے، اور داعی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا یعنی جنت بنایا، اس میں دسترخوان لگایا یعنی نعمتیں رکھ دیا، اور داعی کو بھیجا لوگ کو بلانے کے لیے، وہ داعی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اب دعوت کس کی ہے؟ دعوت اللہ کی ہے، گھر اللہ بنایا، دسترخوان کا انتظام اللہ نے کیا، اور مصطفیٰ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ کو لے کر آئے جنت کے اندر۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اگر کسی کو بلا رہے ہیں اور وہ آ رہا ہے تو ان کس کی دعوت پر آ رہا ہے؟ دعوت تو حقیقت میں اللہ ہے، بلا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرماتے فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ میں فرق بتانے والے ہیں، فرق کو واضح کرنے والے ہیں کہ کون نیک نیت والا ہے، کون بد نیت والا ہے، کون اچھے اعمال والا ہے، کون برے اعمال والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ لوگ کو واضح کر دیتی ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔